وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بڑا پیارا یہ آپ نے تجزیہ کیا ہے اور ان لوگوں کی فریب کاریاں سامنے لائے ہیں، دوسرے لوگوں اس سے عبرت پکڑیں۔ اور جس طرح آپ نے آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے عبداللہ کے اندر ہی آدم علیہ السلام کا مضمون آ رہا ہے، بہت ہی علمی مضمون ہے، اور خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان کی ہے اس سے بھی چیزیں اخذ کی گئی ہیں، اور ایک بالکل اس معاملے میں لوگوں کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے، اور جو محمد حنیف صاحب کو اس میں دھوکہ لگا تھا وہ چیزیں بھی بیچ میں لائی گئی ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ فائنل پروف ریڈنگ بھی اس کی ہو گئی ہے، اور ابھی اس کو انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کسی جنوری کے اندر یہ پرنٹ ہو جائے گا۔ بہت ہی معیاری مضامین ہے، الحمدللہ اس سے بھائی فائدہ اٹھائیں اور جہاں جہاں تک یہ پہنچے، کیونکہ یہ کفر و شرک سے بری زمین کے اوپر الہکم الہ واحد کی یہ دعوت اٹھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے بندو اس نعمت کی قدر کرو، صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں عظیم نعمت سے نوازا، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو اور اس کو چھوڑو نہیں۔ آخری الفاظ جو محمد حنیف صاحب کے تھے وہ یہی تھے کہ بڑی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ایمان کی، وہ اس پر قائم رہتے نا، اس کا تو تم نے جنازہ نکال دیا ایمان کو تو تم نے کسی لائق ہی نہیں سمجھا، اور کفر شرک داخل کر کے ایمان کے اندر پوری طرح محمد حنیف کے اوپر وہ آیت قرآن کی فٹ آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت جو ہے ایمان کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایماندار ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ہوتے مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک کے ساتھ مانتے ہیں۔ بتاؤ محمد حنیف کو کیا زیب دیتا تھا، کس طرح کی باتیں کرتا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پورا خاندان سجدہ ریز ہو گیا بے اختیار۔ کیا محمد حنیف کو یہ زیب دیتا تھا کہ وہ یہ کہتے کہ انسان کو سجدہ کر سکتا ہے؟ حالانکہ دلیل کون سے پکڑ رہے ہیں؟ خواب کو۔ وہ خواب میں کوئی سجدہ کرنے نہیں آیا تھا، خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ یہ خود محمد حنیف کہہ چکے تھے جب ان کو جواب دیا کرتے تھے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے خواب میں آئے، تو بڑا اچھا جواب دیا کرتے تھے کہ خواب میں کوئی نہیں آیا کرتا، خواب دیکھنے والے کے خیالات ہوتے ہیں اور اس کے آگے تعبیر ہوتی ہے۔ تو یہاں جب اپنا معاملہ آیا تو اصلی لے آیا خواب کے اندر۔ کہتے ہیں جس طرح سورج چاند ستاروں نے سجدہ کیا، اسی طرح انسان بھی انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں، وہ بھی مخلوق یہ بھی مخلوق، دیکھ کڑی سے کڑی کیسے ملائی ہے۔ اور ایک بندے کو جب سمجھا رہے تھے تو وہ سورج چاند ستاروں کے سجدے کی جب بات آئی تو کہنے بتاؤ مسجود کون تھا؟ وہ خواب تھا۔ کہتے مسجود کون تھا؟ اس طرح زور دے رہے ہیں، کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں۔ تو پھر کیا ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی معجزانہ طور پر، بتائیے۔ تو پھر ارشاد و توحید و سنت والوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو کہتے تھے خرق عادت، اگر کوئی نبی علیہ السلام کے سما کا قائل ہے مدینے والی قبر میں تو ہم اس کو کافر مشرک نہیں۔ خرق عادت وہی ہوتا ہے معجزانہ طور پر سنتے، بھائی سنتے ہی نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے قبر کے اندر نبی علیہ السلام نہیں سنتے ہیں، وہ یہاں زندہ نہیں ہیں، اموات غیر احیاء۔ ان مرنے والوں کے اوپر جو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، قیامت تک کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے، اور قیامت سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ باقی جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کچھ مردے اللہ نے زندہ کی، وہ معجزے ہیں، وہ قانون کو توڑا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ باقی عقیدہ یہی ہے کہ قیامت تک کوئی روح واپس نہیں آتی ہے۔ احمد بن حنبل نے کفر کیا، قرآن کا جو عقیدہ دیا روح فی القبر، ابن تیمیہ نے اس کو اپنایا، ابن قیم نے اپنایا، ابن حجر اسقلانی نے اپنایا، اور امام نووی نے، اور سب نے اسی کو، ابن کثیر، سب مردوں کے سننے کے قائل ہیں۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، آج کے سارے، حتیٰ کہ توصیف الرحمان راشدی اور یہ جو مرزا علی انجینئر ہے وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اسی قبر کے اندر برزخی زندگی آئی، اسی قبر کے اندر برزخی زندگی۔ بتاؤ الٹی بات، اس قبر کے اندر برزخی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ برزخ اوپر ہے، یہاں جو ہے یہ دنیا کی یہ قبر ہے، اس کے اندر سے کئی دفعہ میت کو باہر نکالا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے لیے، کیا برزخ سے یہاں لے آئے ہو؟ ان کی اس طرح مت ماری گئی ہے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں،
طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، فضل الرحمان ہوں، خلیل الرحمان ہوں، منور سلطان ہوں، سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح ان کا شرک کے ساتھ ملاپ ہے، اندروں اندر انہوں نے کوئی ساز باز کی کہ انہوں نے کنٹیکٹ کیا ہوا ہے شیطان کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ ہم تھوڑا سا ڈھیلا پن رکھیں گے تاکہ یہ مشرک خالص ایمان کی طرف نہ آئیں۔ اس طرح انہوں نے دین کو بگاڑا ہے۔ کیا محمد حنیف کو یہ زیب دیتا تھا کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے؟ ایک مومن کے منہ سے ایسی باتیں نکل سکتی ہیں؟ لیکن یہ ضد کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے اور بالکل بغیم بینہم، وہ جو آیات قرآن میں آئی ہیں، مولویوں اور پیروں نے، یہود و نصارہ کے مولویوں اور پیروں نے آپس میں ضد کی وجہ سے، یہ ضد بازی کے اندر آ گئے تھے، ضد ان کی آپس میں تھی، چاہے یہ محمد حنیف اور سعید احمد اور انیس الدین اور یعقوب علی سرفراز، یہ فیاض محمود باجوہ، یہ سارے ضد بازی کے اندر آ گئے، بدر زمان صدیقی، اور یہ سارے آپس میں ضد کرتے تھے، شمیم صدیقی، ضد کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، اور یہ اللہ سے نہیں ڈرے ہیں، اور انہوں نے ذرا برابر اس چیز کا خیال نہیں کرا ہے کہ جماعت کو کس طرح انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کتنی پیاری جماعت اس دنیا اس زمین کے اوپر یہ قائم ہوئی تھی، اور کتنی امیدیں پیدا ہو گئی تھیں کہ یہ جماعت آگے بڑھے گی اور اللہ کا دین غالب ہوگا اور رنگ جہاں بدلے گا، یا اور اگر مالک کی رحمت جوش میں آ گئی تو ہمیں یہاں شہادت مل جائے گی۔ تو اس انداز سے ہم اس جماعت کے ساتھ چمٹے ہوئے، اور اس جماعت کے اندر شرک کا داخلہ کر دیا انہوں نے۔ پھر آخری دم تک وہ ڈٹا رہا، اور آخری وصیت بھی گویا یہی کر کے گیا ہے اپنے بعد والے کو، ڈاکٹر عبداللہ عمر کو، کہ دیکھنا شرک سے نہ ہٹنا، بالکل اس پر قائم رہنا، اور دوسروں کو بھی وصیت کر کے گیا کہ اس کا ساتھ دینا، جب یہ قائم رہے شرک کے اوپر اس کا ساتھ دینا، اس طرح کی آخری وصیت کر کے گیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں عظیم نعمت سے نوازا، عظیم نعمت سے نوازا تھا اس نے مالک نے، لیکن نہ شکرو نہ قدرو، تم نے اس کی قدر نہیں کی ہے، اس وجہ سے راندہ درگاہ ہو، ساری دنیا تمہیں رحمت اللہ علیہ کہتی رہے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، جو پہلی میٹنگ ان کی ہوئی ہے محمد حنیف کے مرنے کے بعد، اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، وہ اعلیٰ مقام تو اس وقت پہنچو گے تو وہاں اعلیٰ مقام ہوگا نا۔ شرک کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، جو اس طرح شرک پھیلائیں اور کفر کے اوپر ڈٹ جائیں، ایسے گندے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ جنت پاک لوگوں کے لیے جو شرک سے بالکل پاک ہوں، شرک کے دشمن ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، ان کے گناہوں کو سے درگزر فرمائے گا، اور ایسے گناہ گار سے گناہ گار تر انسان آخر جنت میں جائیں گے جن کا ایمان بالکل صحیح ہوگا۔ اور جو شرک اس طرح پھیلائیں، اللہ نے انبیاء کو کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایہ خرد کر دیتا۔ محمد حنیف کیا چیز ہے؟ تو باقی جو بچ گئے ہیں، اگر یہ جو زندہ ہیں یہ توبہ کریں کہ ان کی جان بچ جائے گی، لیکن اگر یہ اسی اور اندازہ لگائیے پہلی میٹنگ کے اندر انہوں نے مرکزی شورا نے دعا مانگی ہے مل کے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہے کہ یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک اور مشرکانہ دعا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے بندہ دعا مانگے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے، جن کے لیے قرآن میں گارنٹی آ گئی کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کی طرح، اور ان کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمارا دھیان انبیاء کی طرف جاتا ہے، صدیقین کی طرف جاتا ہے، شہداء اور صالحین کی طرف جاتا ہے، اور ان کا اب نماز میں دھیان کدھر جائے گا؟ محمد حنیف کی طرف، کہ محمد حنیف کے نقش قدم پر چلنے کی کہتے ہیں توفیق عطا۔ یہ مشرکانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے، جو بچ گئے ہیں۔ باقی جو مر گئے ہیں، چاہے خالد عزیز ہوں، صابر علی ہوں، محمد حنیف ہوں، اس کی بیوی ہوں، اور جتنے شرک پر مرے ہیں، طور صاحب ہوں، یا لاہور کے کچھ پرانے لوگ ہیں جو اسی شرک پر مر گئے ہیں، وہ گئے مارے گئے، وہ اب چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، لانتیں بھیج رہے ہوں گے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔